کسی شخص پہ عالم ہونے کا لیبل لگ گیا تو اب وہ برائی کی طرف جا ہی نہیں سکتا ہے. وہ بچی بڑی صابر ہے، وہ بڑی چپ رہتی ہے، وہ ہر ایک کی بات مانتی ہے. توبہ اتنی خاندانی ہوتی ہے کہ گناہ سے پہلے وہ تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا جو برائی کے بعد اللہ سے وہ تعلق ہوتا اسلام میں یہ بھی منع ہے، وہ بھی منع ہے، وہ بھی منع ہے، تو وہ اسلام لائک بلّہ ایسا تو بلی کیسی ہوگی؟ مولاناؤں کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ 90% of the women and men in our society cannot sleep. غسل میں کسی کی امی فوت ہو جائے نا جی جی تو میں غسل جاتی ہوں. یا آپ کے پیرنٹس کی کچھ اچھی تعلیمات ہوں گی جو کہیں نہ کہیں کسی موقع پہ آپ کے کام آ گئی. میں نے کہا شادیوں پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈانسرز آ کے ناچتی ہیں؟ اسلام میں آنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے، تم پڑھ نہیں سکتے، تم سافٹ ویئر انجینئرنگ نہیں کر سکتے، تم سب کر سکتے. فکر موتی، نماز نبوی، منتخب احادیث، اسلامی طرز زندگی، الرحیق المختوم، احسن البیان، ریاض الصالحین، یہ تو ساری کتابیں ماشاءاللہ دین سے متعلق. کراٹے میں بھی بلیک بیلٹ ہوں. کمال. پھر تو کوئی ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہیے آپ کو جو آپ کو برا لگ جائے. لیکن تم جو غیبت کا گناہ کر رہے ہو نا، یہ تو تم مجھ کو گواہ بنا رہے ہو. وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ ان کے گھر مہمان آئے، آتے ہی بھنا ہوا بچڑا رکھی. چھوٹی بچی ہے اس جیسی ہے بالکل. رابی پیرزادہ تو کہ یہ سنگر تھیں اور کیسے دین کی طرف آئیں، تو میں نے کہا چلتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں، تھوڑا سا ایک ولاگ بناتے ہیں. جو خواتین دین کی طرف آنا چاہتی ہیں ان کو ایک موٹیویشن ملے گی اس سے. اچھا. اور میں نے کہا یار میں ویسے تو نہیں دیکھتی، چلو مجھے ان کی بات سناؤ. میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا اور آپ نے ایک بڑے اچھی بات کی جو کہ میں بڑے ہی اس دن سے میں نے آپ کے لیے دعا کی. میں نے کہا یا اللہ، میں ویسے اس سے پہلے میں ٹو بی آنیسٹ وین آئی واز ان دا میڈیا میں بہت اوائڈ کرتی تھی مفتی مولوی اس طرح کے حضرات کو، بیکاز آپ کو پتہ ہے ایک عجیب سی مسکانسیپشن سی بنی ہوئی ہے. بیکاز آپ ایک ایسے مفتی ہیں جو کہ ینگ جنریشن میں بھی ایکولی پاپولر ہیں. آپ کو صرف وہ لوگ نہیں سنتے جو دین کے لوگ ہیں، آپ کو وہ لوگ بھی سنتے ہیں جو دین کے نہیں ہیں، جو دین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. That is what I admire a lot about you. اور آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے گھر تشریف لائے. آپ کے لیے میں نے 2 کیلیگرافیز بھی رکھی. ہر انسان کی ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہے. میں سوشل ورک کرتی ہوں، میرے ساتھ 300 سے زائد خواتین جو ہیں اللہ نے ان کا رزق حلال لگایا ہوا ہے. جو حیاب عرابی جو میں نے بایا پہنا ہوا ہے، یہ خواتین خود بناتی ہیں، خود بیچتی ہیں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ میرے سکولز ہیں جس میں بچے مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں. 3 سکولز ہیں. اور شام کو وہ قرآن سکولز بن جاتے ہیں جو کہ بالغوں کے لیے ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے ہیں. شوبز تو آپ چھوڑے، الیٹ کلاس میں بھی اگر آپ چلے جائیں، آج کل الیٹ کلاس جو ہے وہ شوبز سے زیادہ آگے چلی گئی. آپ کبھی کسی شادی میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ جو خواتین ڈانس کرتی ہوئی نظر آئیں گی، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ میرا ریما ان سے اچھا ڈانس کرتی ہیں. بہت سے لڑکے چلے جائیں گے، یہ نہ بتائیں آپ. ایگزیکٹلی. ہمارے پاکستانی لڑکے اب سے شادیوں میں جائیں گے اگر آپ اتنا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اینڈ دیٹ از نہیں ایکچولی دس از ہیپننگ، یہ ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ ان شادیوں کو اوائڈ کرتی ہوں. انہیں کہتی ہیں یار جب ناچ گانا ہونا تو میں کھسک جاؤں گی. میں نے زندگی میں بڑا دیکھی ہے. صحیح. تو ہم جہاں پہ بہت ساری چیزیں ویسٹ کی فالو کرنا شروع، جیسے شادیوں کے بعد اب ایک اور رواج بھی آ گیا جی، دلہا دلہن کو کس کرتا ہے اسٹیج کے اوپر، which was like مجھے تو یہ پتا تھا کہ کرسچنس کرتے ہیں، تو یہ مسلمانوں میں بھی آگے. مے بی اٹس آن دا فور ہیڈ اور ویئر ایور اٹ از، بٹ ہم لوگوں کی جو اقدار ہے نا، اقدار ہماری خراب ہو گئی ہے. ہماری اقدار ایسی ہو گئی ہے اب جو بیوی جو ہے وہ لاؤڈ بولے گی یا چیخ چیخ کے بولے گی یا کچھ اپنے آپ کو منوائے گی، ہم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں. پرانے زمانے کے اقدار تھے وہ بچی بڑی صابر ہے، وہ بڑی چپ رہتی ہے، وہ ہر ایک کی بات مانتی ہے. اس گھر سے کبھی اس کی چیخنے چلانے کی آوازیں نہیں آتی. رات کو گھر والے ٹائم پہ 10 بجے تک سو جاتے ہیں. آج کل تو اٹ از آل دا وے اراؤنڈ. یہ تو جگہ آپ دیکھیں نا کہ یہ تو ٹائم ہی ڈفرینٹ ہو گیا. اور میں مفتی صاحب آپ یقین کریں گے مجھے ایسا کبھی بار لگتا ہے کہ میں کوئی 70-80 سال کی بندی ہوں اور میں وہ ٹائم گزار کے جو ہے نا، مجھے آئی ڈونٹ فیل لائک آئی بلانگ ہیئر. مجھے بہت ڈفرینٹ سا لگتا ہے. اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، میں اللہ سے سب سے پہلی نماز کے بعد یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے ایسا ہی رکھنا، مجھے ان اقدار میں، ان روشنیوں میں نہ کھونے دینا. تو اللہ ثابت قدم رکھے. آپ نے شوبز کی دنیا دیکھی ہے، وہاں کی رنگینیاں دیکھی ہیں، جن کو وہاں کی بہاریں سمجھا جاتا ہے، وہ دنیا بھی دیکھی آپ نے. اور ماشاءاللہ آپ کنورٹ ہوئی دین کی طرف، مذہب کی طرف. اور میں یہ تفسیر کی کتابیں دیکھ رہا ہوں آپ کے یہاں، اردو میں بھی انگلش میں بھی. بکھرے موتی، نماز نبوی، منتخب احادیث، اسلامی طرز زندگی، الرحیق المختوم، احسن البیان، ریاض الصالحین، یہ تو ساری کتابیں ماشاءاللہ دین سے متعلق ہیں. تو آپ لڑکیوں کو
جو لبرلزم ماڈرنزم کی طرف جا رہی ہیں, جنہیں اس دنیا میں ایک عیاشی اور ایک بہترین فیوچر نظر آ رہا ہے. آپ نے دونوں دنیا دیکھی. میرا آپ کے پاس آنے کا بڑا مقصد بھی یہی ہے. میں اگر ممبر پہ ایک بات کرتا ہوں تو لوگ کہہ سکتے ہیں مجھ صاحب آپ کو ماڈرنزم کا کیا پتا, آپ ذرا آؤ اس دنیا کو دیکھو تو پتہ چلے نا. تو آپ لوگوں نے تو وہ ہے نا, وہ غالب کا شعر ہے کہ ہائے کمبخت تو نے چکی ہی نہیں. مجھے شعر اکثر ایک ہی مصرع آتا ہے جو مطلب کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہیں گے کہ آپ کو کیا پتا اس شراب کا مزہ کیا ہے. ہماری بات کو لوگ اس طرح سے دیکھتے ہیں, لیکن آپ نے دونوں دنیاؤں کو دیکھا ہے, اس زندگی کو بھی دیکھا, اس زندگی کو بھی دیکھا. تو آپ کیسے کمپیئر کرتی ہیں, اور ان خواتین کو یا ان لڑکیوں کو جو اس دنیا سے اور اس کی زینت سے بڑی متاثر ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا ایون ناٹ بینگ ان دا شو بز, جو ہماری ساری الیٹ کلاس ہے نا, جو جی ہماری دیکھو الیٹ میں اس لیے بار بار ذکر کر رہی ہوں جی کہ تبدیلی جو ہے نا وہ پاکستان میں الیٹ سے غریبوں میں آتی ہے. جو جی الیٹ جی کرتا ہے نا وہ غریب کرنا شروع کر دیتا ہے, جی جی مے بی ٹو بیکم دیم جی ہاں سیلف وٹ ایور. تو جو سب سے بڑی بات ہے خواتین کی کہ ہمیں نا, ہمیں ایک مرکز چاہیے گھومنے کے لیے. جیسے سیارے ہیں نا سارے, جی چاند سورج, وہ جی ایک جی مرکز میں گھومتے ہیں. جی اور میں نماز اس وقت بھی پڑھا کرتی تھی. دو تین چیزیں ہیں جو کہ جی میرے شوبز والے دوست بھی بتائیں گے کہ میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا اور اچھا نمازیں ہمیشہ سے پڑھتی تھی. یہ نہیں کہ ماشاء چھٹی اللہ. نہیں تھی, جی لیکن جی 7 سال کی عمر سے نمازیں پڑھی. لیکن حال وہی تھا وہ جو اقبال کے شعر کا ہے, ہوں وہ جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگا, ہوں تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. صحیح. تو بڑا ایسا تھا کہ میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں تو دنیا میں گم ہوں, نہیں سمجھ آتی تھی مجھے. جی لیکن میں بے چین ہوتی تھی, میں کہتی تھی اتنا پیسہ آ گیا, جی اتنا فیم مل گیا, جی اتنی ٹریولنگ, آدھی دنیا میں نے گھوم لی, سارا کچھ دیکھ لیا, ناؤ وٹ, اس کے بعد کیا. جی ہم سے پہلے کتنے چہرے آئے اور گم ہو گئے, جی ہم بھی گم ہو جائیں گے, جی لیکن ایک دن نہ آپ اس دنیا میں ہوں گے نہ میں ہوں گی. جی جی تو یہ کوشچن بڑا مجھے نا ہالو کرتا تھا, خالی کرتا تھا, بے چین کرتا تھا. میں کہتی تھی واٹ نیکسٹ, جی اس کے بعد کیا. جو سب اللہ نے مجھے چاہیے تھا وہ سب اللہ نے دیا, اس کے بعد کیا. جی وہ جو بے چینی ہے نا وہ جی بیسیکلی آپ کو یہ سمجھ آتی ہے جب آپ اللہ کی طرف چلے. اور میں بتاؤں کہ میں اور میرے جیسی بہت ساری ایسی جی لڑکیاں تھیں وہاں پر جو کہتی تھیں کہ یار اسلام جو ہے نا وہ کھیرا کاٹنے کا طریقہ اور یہ طریقہ, اچھا تو چادر لینے کا طریقہ, they do صحیح. not produce doctors, they do not جی produce engineers ہوں اور IT ہوں graphic designers, they don't do anything. ہر چیز was like prohibited. جی جی اسلام میں یہ بھی منع ہے, وہ بھی منع ہے, وہ بھی منع ہے. تو وہ اسلام لائک سفوکیٹ کرتا ہے. جی اور اگر ابھی بھی آپ میرا سوشل میڈیا دیکھیں تو میں اس سفوکیشن کو بریک کرنے کے لیے سم ٹائم آئی ڈو لائک ان صحیح. نارمل دوپٹہ اینڈ شلوار قمیص, لائک جی جی پاکستانی لڑکیوں کی طرح میں ویسے جی ڈریس اپ کرتی ہوں صحیح. تاکہ وہ سفوکیشن نہ ہو. ٹھیک. میں آن لائن قرآن پڑھاتی ہوں. میں ماشاء اللہ. اللہ نے بس اس طرح کیا ہوا ہے کہ میں نے میٹرک میں بھی پوزیشن لی, FSC میں بھی لی, آئی ایم اے سافٹ ویئر انجینئر. ادروائز اچھا. دماغ ذرا بڑا تیز تھا, تو پچھلے 3 سال سے میں بڑے بڑے اساتذہ سے پڑھتی رہی ہوں, جن میں تو ایک آپ کے ساتھ بھی شامل ہیں, ان سے جی جی تھوڑا سا عرصہ پڑھا. لیکن بہت سارے اللہ نے ایسے لوگ دیے جنہوں نے مجھے دین کو بتایا, سکھایا. اور آپ سوچیں کہ ہزاروں لوگ جن میں ہندو اور کرسچنز بھی ہوتے ہیں وہ میرا جی قرآن سنتے ہیں جب میں ان کے اچھا. بارے میں اس کے بارے میں بات کرتی ہوں, گڈ آج کل کے دور کے بارے میں. گڈ. تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے ایک ڈائریکشن ملی ہے. آئی ہیو ٹو گو دیر, آئی ہیو ٹو ٹیل پیپل کہ یار اسلام میں آنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے, تم پڑھ نہیں سکتے, تم سافٹ ویئر انجینئرنگ نہیں کر سکتے, تم سب کر سکتے ہو. لیکن اللہ کی سروس کا ایک الگ راستہ ہے, ایک الگ جگہ ہے. جی جیسے آپ ہیں, آپ نے اپنی زندگی وقف کی ہے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے. جی آپ کی بہت عزت ہے ماشاء اللہ, اللہ اور دیں. لیکن میں اس پوائنٹ پر آ رہی تھی کہ اگر ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے, جی he can preach as well because لوگ ان کی بات سنتے ہیں. جی تو اللہ کی طرف بلانے کا, اللہ کی طرف کرنے کا, آپ سوچیں کہ میں قرآن لکھ رہی ہوں, جی اللہ نے مجھ سے 20 سپارے لکھوائے, اور میں میں اس بیک گراؤنڈ سے ہوں جس میں اردو لکھنی نہیں آتی. میں بہت یو قسم کے بیک گراؤنڈ سے. اچھا. آپ میری ہینڈ رائٹنگ دیکھ سکتے ہیں پیچھے, اچھا یہ آپ کی رائٹنگ جی ہے؟ یہ میری واہ رائٹنگ ہے. ماشاء اور اللہ. میں وہ بندی ہوں جو کہ اردو نہیں لکھ سکتی. تو تو میرے یہ اللہ کا ہی کس تحفہ نے ہے. سکھایا آپ کو؟ اللہ نے. نہیں میں اللہ یہی نے تو تو بتا رہی سکھایا. ہوں, جی جی. یہی تو میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ مجھ سے بڑے نہیں لوگ اللہ نے پوچھتے مجھے ہیں. کیوں نہیں سکھایا اچھا جی؟ میں بتاتی ہوں کیوں نہیں اتنی سکھایا. اچھی رائٹنگ میری نہیں ہے. میں تقریباً 8 سال سے پینٹنگز کرتی ہوں. میری پینٹنگز اچھا ملینز کی بکتی ہیں. اچھا اچھا. اور پینٹر جو ہوتا ہے وہ کیلیگرافر نہیں ہوتا, کیلیگرافر پینٹر نہیں ہوتا. اور میں نے نا جب یہ میں دین کی طرف آئی تو میرا جی دل کیا, میں نے کہا یار میں اللہ کا نام لکھوں. جیسے میں نے بڑی حمد لکھی, نعت لکھی,
تو میں نے وہ ڈھیر سارے وہ لے کر آئی قلم، اور وہ ایک دو لوگوں سے بھی پوچھا، میں نے کہا مجھے جی لکھنا بتا دو، میرے سے نہیں لکھا گیا. تو جو میرے ٹیچر ہیں انہوں نے جی مجھے کہا کہ رابی، انٹرنیشنلی ایک جو پینٹر ہوتا ہے، جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا، وہ کیلیگرافر نہیں ہو سکتا، جی اور کیلیگرافر آرٹسٹ نہیں ہو سکتا، تو کوئٹ اٹ. صحیح. میں چھوڑ دیا، عمرہ کرنے چلی گئی، اللہ سے ملنے چلی گئی. پھر جب میں واپس آئی تو یہ قلم اور دوات یہاں پہ پڑے ہوئے تھے. میں اچھا. آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں، میری جی جی زندگی کے میریکلز بتا رہی ہوں. تو میں نے الف لکھا، مجھے بڑا اچھا اچھا لگا، میں نے کہا یار یہ تو الف میں صحیح. نے اچھا لکھ لیا. ہوں پھر میں نے اللہ لکھا. ہوں اتنے پیپرز تھے، یہ اوپر جی جی میری مینیجر بیٹھی ہیں، ان سے جی پوچھیں کہ وہ سارے پیپر میں نے بھرنے شروع کر دیے، لکھنا شروع کر دیا، لکھنا شروع کر دیا. اور اس کے صحیح. بعد اللہ نے ہاتھ نہیں روکا. جی جی اور میں نے، جب میں ادھر تھی عمرہ پہ، جب میں کیلیگرافیز دیکھ رہی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے عربک لکھنی سکھا دی تو میں قرآن لکھوں گی. ہوں پھر وہ اللہ سے کیا وہ وعدہ جو تھا، وہ پرنٹنگ پی کے ساتھ مل کر اللہ نے قرآن لکھوانا شروع کیا. ابھی 21واں سپارہ آج لکھا ہے میں نے، لکھ رہی ہوں، اچھا اس کے 2 ماشاء اللہ. صفحات لکھی ہے میں نے. گڈ. تو اللہ کے اتنے کرم ہے جی مفتی صاحب. میں آپ کو بتاؤں کہ بچپن سے یہ جو سانپ، شیر، مگرمچھ، میں ان ہوں کے ساتھ ویڈیوز کرتی تھی، کھیلتی ہوں تھی. مجھے نہیں پتا تھا، مجھے آج تک کبھی تمبوڑی نے بھی نہیں کاٹا، بھیڑ نے بھی اچھا نہیں کاٹا. اچھا. میرے ساتھ جانوروں کا یہ رویہ یہ ہوتا ہے کہ میں چلی وہ جاؤں تو بلی تو آپ کی بڑی پیاری خوبصورت سی بلی اس کے گھوم رہی تھی، بچے بھی اس کو دیے تو ہوئے میرے سے اس بڑی فری ہو گئی وہ بلا ہے. اچھا بلا ہے وہ. بلا ایسا تو بلی کیسی ہوگی. اچھا تو اچھا. اس میں میں نے تو پھر کہا تھا وہ بلی کو بھی لے آئے. اچھا مجھے وہ بڑی پیاری بلی لگ رہی تھی، بڑی اس کے خوبصورت. بچے بھی اس نے میرے آفس میں دیے ہوئے ہیں. اچھا 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 اچھا. تو اس پہ پھر یہ تھا کہ مجھے کبھی جانور اٹیک نہیں کرتے تھے، بلکہ جو ہوں جو ہائپر جانور تھے ان کو جی میں کام ڈاؤن بھی کر لیتی تھی. اللہ کی اچھا گفٹ میں سے گفٹ تھا. بٹ اچھا میں اس کو کیسے یوز کرتی تھی، میں نریندر مودی کو دھمکیاں دیتی تھی، میں تمہیں سانپوں سے کٹواؤں گی، میں پائتھنس چھوڑوں گی. مگر آئی مین دیٹ واز. اور پھر مجھے خیر دھمکی میں انڈیا کے اس کو دے رہی ہوں، وزیر اعظم کو، لیکن میرے ملک کے جو یہ ہیں کون سے تھے وائلڈ لائف والے، انہوں نے میرے پر ہی کیس کر دیا. اچھا میں نے کہا بھائی بات تو سن لو کہ میں کیا رہی ہوں. جی. اور اس پہ نہیں بھی انہوں یہ نے تھا کس بات پہ کیس کیا، کیوں؟ کہ میں نے وائلڈ لائف کیوں رکھی ہوئی ہے. اچھا. تو میں نے ان کو نہیں سمجھایا، بلی رکھنے پر تو میرا خیال ہے کوئی نہیں پابند. بلی نہیں، میں سانپوں، شیروں اور اوہ مگر مچھوں کی بات کر رہی ہوں. اچھا. تو اللہ کے نا میرے پہ بہت انعامات ہیں. اور ابھی اب بھی میں ہے مگرمچھ؟ ہاں جی، آپ کیوں پھر وائلڈ لائف کا کیس کروانا نہیں چاہ نہیں رہے میں ہیں کیس میرے نہیں کرواؤں گا، ویسے ہی پر؟ پوچھ رہا نہیں ویسے ہی سن لیا تو وہ تو ہوں. اچھا 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 انتظار کر رہے ہوں. اچھا. اور جی میں کبھی کبھار کہتی ہوں کہ مفتی صاحب یقین مانیں کہ میری زندگی نا میرے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے بڑی کم ہے، بڑی کم ہے. صحیح. اور میں نے، آپ یو کین نیم اٹ، میں نے دنیا میں بہت گلیمر دیکھا. ہوں. دنیا میں جب میں ٹریول کرتی تھی تو بزنس کلاس سے نیچے مجھے ٹریول نہیں کرنا آتا تھا. صحیح مجھے کسی نارمل ہوٹل میں نہیں رک سکتی تھی. صحیح. اور میرے لیے یہ تھا کہ جو ہوتی نہیں ہے جو بڑی پیمپرڈ خواتین ہو جاتی ہیں، آئی واز ون جی آف دا پیمپرڈ پرسن. میں نے 15 سال کی عمر میں، آئی واز 15 when I joined showbiz and I was like almost 29 when I left showbiz. جی اور اس دوران میں جو میں نے جتنا کچھ دیکھا، میں اب اس کو اپنی دین کی راہ میں کمپیئر کرتی ہوں تو میری ایک تہجد کے اوپر جو ہے نا، میری اپنی زندگی کے سارے وہ دن جو میں نے اچھا شوبز میں، اینڈ آئی واز اے پروڈیوسر، میں تو ٹی وی ڈرامے پروڈیوس کرتی تھی، میں نیوز اینکرنگ کرتی تھی. ٹیل می وٹ آئی ڈنٹ ڈو. میرے لاکھوں ملینز کے کانٹریکٹس ہوتے تھے کمپنیز کے، جو ملٹی نیشنل کمپنیز تھی، انہوں نے مجھے ہر سال یہ پیسے دینے تھے. آئی واز برانڈ ایمبیسڈر، آئی واز اسپوکس پرسن فار جی کپل آف تھنگس. اور جب میں نے شوبز چھوڑا اس وقت یہ ساری آفرز پیک کے اوپر تھی میرے لیے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ اڑانے تو ڈھیل ہوتی ہیں، تو مجھے ایسا لگا کہ وہ جو اڑانے میں بھرنے جا رہی ہوں میری اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. صحیح. اللہ تو قرآن پاک میں لکھا ہے نا کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے. جی جی اللہ خود سلیکٹ کرتا ہے اس کو ہدایت دینی ہے، اس کو نہیں دینی. جی تو میں صرف یہ کہوں گی کہ وی ہیو ٹو ایکسپلور ود ان، اپنے اندر ڈھونڈیں، جی اپنے ہر بندے کے اندر نیکی ہے. مجھے ہر انسان اپنے آپ سے اچھا لگتا ہے. جب میں شوبز کے بعد میری کچھ خواتین آئی میرے سے ملنے کے لیے جو کہ تھی ذرا گڑبڑ تھی، ہوں. لیکن جب وہ میرے پاس آئیں، جب میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی، مجھے ایسا لگا وہ مجھ سے پتہ نہیں کتنی بہتر ہے. صحیح. مجھے اپنا انسان اپنا آپ جو تھا وہ سب سے کمتر لگنا. اور پہلے میری ایروگینس یہ ہوتی تھی کہ مجھے اپنے کردار پہ بڑا فخر تھا. میں کہتی تھی میں نے کبھی سگریٹ نہیں پیا، شراب نہیں پی، کوئی بوائے فرینڈ نہیں بنایا، کوئی ڈانس پارٹی نہیں دیکھی. جی میں نے 15 سال کے کریئر میں کبھی ڈانس پارٹی نہیں دیکھی. میرے کانسرٹ سے بعد آفٹر پارٹیز تھی، میں نے نہیں دیکھی. جی اور بٹ غرور کیا میں نے اس کے اوپر. میں لوگوں کو جو ہے نا وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی تھی، یہ میرا نے کیا، میں بھی شاید نے کیا، یہ نیلم منیر نے کیا، یہ فلانے نے کیا. آئی یوز ٹو نیم دیم. حالانکہ اب وہ ساری خواتین مجھ سے بہتر لگتی ہیں مجھے. اور میں بتاؤں کہ مجھے اللہ نے نا گناہ کی سزا دی جی اور اس کے بعد اپنے راستے پر چلایا. اور ایسا چلایا کہ میں ہر سانس میں، ایک تو اللہ میرے ساتھ ہے ہر سانس میں. سم ہاؤ
whenever I breathe I feel like میں اللہ کا نام لے رہی ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. ہم علماء سے سنتے تھے کہ بعض دفعہ کوئی گناہ انسان کی زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ جب انسان گناہ سے توبہ کرتا ہے نا تو گناہ سے پہلے اللہ سے اس کا ایسا تعلق نہیں ہوتا، لیکن توبہ اتنی، یعنی جو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں نا خاندانی، یہ لفظ سنا ہوگا آپ نے، توبہ اتنی خاندانی ہوتی ہے کہ گناہ سے پہلے وہ تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا جو برائی کے بعد اللہ سے وہ تعلق ہوتا ہے. تو شاید آپ کا بھی یہ زندگی میں پلٹنے کا ذریعہ، جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ شوبز کی دنیا میں آپ کا آگے جانا اور پھر آپ کو اس اللہ کی طرف آنا اور پھر توبہ کی توفیق ملنا، تو یہ جو توبہ کی توفیق آپ کو ملی اس نے آپ کو بلندیوں پہ پہنچا دیا. تو یعنی میں جو مختصر آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ جو ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو لڑکیاں جانا چاہتی ہیں اس شوبز کی دنیا میں اور ماڈرنزم کی طرف، ماڈلنگ کی طرف جا رہی ہیں، وہ اس میں سکون تلاش کر رہی ہیں. آپ کو سکون کس میں نظر آیا؟ اس زندگی میں نظر آیا یا اس زندگی میں نظر آیا آپ کو سکون؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں ایک آپ کو کھل کے بات بتاؤں کہ جب دو دشمن پارٹیاں ہوتی ہیں، جب دو دشمن ممالک ہوتے ہیں جی تو اس میں ایک دشمن فوج کا جو بندہ ہے وہ دوسری دشمن فوج کے پاس آتا ہے نا، اس میں بڑے راز ہوتے ہیں، جی 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 وہ سب جانتا ہے اور اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے کہ یار اس جی کو تو ان کے ساتھ. ہوں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو میڈیا ہے اٹ از بینگ پیڈ لوگوں صحیح، کو اسلام سے دور کرنے پر، اسلام کو چینج کرنے پر، جی ہندوانہ اور دوسری جو نان مسلمس کی روایت ہیں وہ لانے پر. دے آر بینگ پیڈ. صحیح آپ جب میں ڈرامے بنا کے بیچتی رہی، میں نے بہت چینلز صحیح، کو ڈرامے بیچے ہیں، 1 کروڑ کا ڈرامہ آپ 7 کروڑ میں بیچتے ہو، آپ کو 6 اچھا، کروڑ کا پروفٹ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ بیکاز دے وانٹ سم پوائزن ان دا سوسائٹی. صحیح، اور ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم اس کی طرف دوڑے جاتے ہیں. اب یہ جی جو ٹک ٹاک کا یہ اسپیشلی شادیوں پہ ناچ گانے کا، شادیوں پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈانسرز آ کے ناچتی ہیں؟ آپ جا کے دیکھیں کیسے کیسے گھروں کی خواتین ناچتی ہیں یار، جی مجھے شرم آ جاتی ہے. باپ بیٹی کے ساتھ ناچ رہے اور گانا کیا لگ رہا ہے، تیرا نشہ نشہ نشہ، وچ از اے جی ویری تھرڈ کلاس آئٹم سانگ. جی ماں بچوں کے ساتھ ناچ رہی ہے. ہوں، دیز آل تھنگز آر بینگ پوائزنڈ. ایک آپ دیکھیں ہر اس لڑکی کو وائرل، میں قرآن لکھ رہی ہوں، میں نے 21 سپارے لکھ دیے. ایک دور تھا کہ مجھے بخار بھی ہو جانا نا ہلکا سا، یا میں نے جی چھینک بھی مار دینی ہے تو ہر نیوز کے اوپر رابی پیرزادہ کو بخار ہو گیا، رابی پیرزادہ نے یہ کر دیا، رابی پیرزادہ جہاز اڑا رہی ہیں. میں اچھا، قرآن لکھ رہی ہوں، جہاز بھی اڑایا آپ نے؟ ہاں جی میں جہاز بھی کمال. اڑایا. تو میں قرآن لکھ رہی ہوں تو وہ سب پہ سکوت آ رہی ہے، کوئی مگرمچھ بات آپ نہیں. نے پالے ہوئے ہیں، جہاز آپ نے اڑایا ہے؟ جی میں کراٹے میں بھی بلیک بیلٹ ہوں. کمال. پھر تو کوئی ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہیے آپ سے جو آپ کو برا لگ جائے. جی جی نہیں جی آپ جی پوچھے جو آپ کا دل کرتا ہے. تو ہوں، آپ دیکھیں نا وائرل ہم کیسی خواتین، ہم نے کبھی ہوں، ایسی خاتون کو وائرل کیا جس نے محنت سے رزق حلال کمایا تو میں نے نہیں، اچھا یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار اس نے ڈانس کیا، یار اس نے بڑا گندا سا ڈانس کیا، باپ دیکھ رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، بہن دیکھ رہی ہے شادی کے اوپر، اور وہ بڑی گندی موو کر رہی ہے، اپنی باڈی پارٹس کو ایسے ہلا رہی ہے جو کہ اسلام جی میں منع ہے. جی ہم ان چیزوں کو وائرل کرتے ہیں تاکہ ہم باقی لڑکیوں کو who doesn't want to get popular، کس کا جی دل نہیں کرتا وہ مشہور ہو جائے جی یا لوگ اس کو دیکھیں، اس کو پہچانے، اس کے ساتھ سیلفیاں لیں. everybody wants that. صحیح، تو میں ساری لڑکیوں کو بھی یہ کہوں گی کہ اگر تم نے مشہور ہونا ہے، اگر جی تم نے لوگوں کے سامنے آنا ہے، تم بینگ اے رول ماڈل آؤ، جی اللہ کے آگے مقبول ہو، اللہ تمہیں لوگوں میں مقبول کرے گا. کہتے جی ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہوتا ہے تو اللہ اپنی مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، جی جی تو سب اس سے پیار کرنے لگتے ہیں. اور یہ جو فرسٹریشن ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں چونکہ سوشل میڈیا کے علاوہ بھی کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں خواتین جی کی، بچیوں کی. بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کو میرے پاس لے کر آتے. 90% آف دا ویمن اینڈ مین ان آر سوسائٹی کین ناٹ سلیپ. وہ سو جی نہیں سکتے. جی جی یہ جب سے کرونا شروع ہوا ہے لوگوں کی نیندیں اللہ نے ختم کر دی، اڑ جی گئی ہیں. وہ جی کیوں جی بے چینی ہے؟ کیوں میں آرام سے جاتی ہوں، مجھ سے 10 نہیں گنے جاتے، میں سو جاتی ہوں. ماشاء اس اللہ. کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. پتہ ہے میں نے اس کا کیا علاج بتایا؟ میرے جی ساتھ نا سب سے بڑا کوشچن یہ ہوتا تھا، آپ بھی سنیں. سب سے پہلے لوگ کہتے تھے ہمیں نا نیند نہیں آتی، ہمیں نیند نہیں آتی، ہم کیا کریں، ہم رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں، جی تہجد کا وقت ہو جاتا ہے. میں نے کہا اٹھ کے تہجد پڑھ لیا کرو، میں بھی پڑھتی ہوں. نہیں نہیں ہوں، رابی ہم سے اٹھا نہیں جاتا. میں نے کہا اچھا پھر ایسا کرو، انویسٹمنٹ کا تو سب کو شوق ہوتا ہے، لوگ بینکوں میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، سونے پہ کرتے ہیں. میں نے کہا تم ایسی انویسٹمنٹ کرو کہ تمہیں نیند نہیں نہ آتی تو تم اللہ کی کوئی بھی آیت الکرسی پڑھو یا چاروں کلوں میں سے پڑھو اور جی ترجمے کے ساتھ درود شریف پڑھو. وہ جی تم سمجھو کہ تم انویسٹمنٹ کری ہو اللہ کے پاس نا، تم اپنا وہ بھر رہی ہو، اپنا جی خزانہ بھر رہی ہو، اپنا اکاؤنٹ جی فل جی کر رہی ہو. جب مرو گے نا تو تمہیں یاد آئے گا رابی نے کہا تھا کہ یار نیند نہیں آ رہی نا، تو اس ٹائم کو ہم نہیں اٹھ رہے، ہم جی بستر سے نہیں اٹھ رہے، ہمارا آرام نہیں خراب ہو رہا، ہوں، ہمارا دل اور دماغ تو اللہ کی حمد جی و جی ثنا کر سکتے. جی جی So that is all I want to say.
تو لڑکیاں بھی آپ سے رابطے میں ہیں, آپ ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں؟ جی جی ماشاء بہت اللہ. زیادہ الحمدللہ ٹھیک. الحمدللہ. تو آپ نے کوئی یعنی ایسی لڑکیاں ہیں جو آپ سمجھتی تھیں بالکل چینج ہو گئیں, وہ ان کی زندگیاں خرابی کی طرف جا رہی تھیں, بے دینی کی طرف جا رہی تھیں, لیکن آپ کی موٹیویشن سے, آپ کی کاؤنسلنگ سے ان کی لائف میں تبدیلی آئی؟ تو ایسی خواتین ہیں آپ, یعنی آپ میں ایک کام کرتی ہوں, میں نے جی سب سے کہا ہوا ہے میرے سرکل میں کسی کی امی فوت ہو جائے نا جی جی. تو میں غسل جا کر دیتی ہوں. اچھا مجھے ماشاء اللہ نہ برا لگتا ہے, حالانکہ ماشاء اللہ. میں بڑی سوفسٹیکیٹڈ ایک دور میں یہ تھا کہ اس کی یہ میرے, میں آپ کو بتا رہی, میں نے ایک فلم کی, جی. اس فلم میں نا سب کو میری عادت کا پتا تھا کہ رابی کی برتن کو کسی نے یوں کر دیا نا, شی ول ناٹ ڈرنک فرام دیٹ, یا اچھا میرے برگر کو یوں کر دیا, میں میکڈونلڈس جی بڑا کھایا کرتی تھی, جی. تو وہ میرا ہیرو جو تھا وہ بھائی بنا تھا میرا آف دا اسکرین, تو وہ بار بار نا میرے برگر کھا لگا, میں نے کہا میں نے نہیں کھانا, دوسرا لے کر آؤ, دوسرا لے کر آؤ. اچھا میں ماؤں کی میت کو غسل دینا ماشاء بہت اللہ پسند کرتی ہوں, ماشاء اللہ اور مجھے اس میں بہت سکون ملتا ہے. ماشاء اللہ. اور جتنی بچیاں میرے پاس آتی ہیں, دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے. آج کل کا دور یہ جی ہے, یہ جو موبائل ہے نا, اٹ ہیز چینج دا ایرا, اس نے ایک دور بدل دیا ہے. جی اب ہر انسان جو ہے اس کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز ہے جس سے ہی کین گیٹ ایکسیس ٹو اینی بڈی, جی آپ سے بات کر سکتا ہے, مجھ سے کر سکتا ہے, ہی کین ریچ اینی ویئر. جی تو ہمیں اس ریچ کو, اس کام کو, اب یہ ہم پر ہے نا کہ ہم نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے. جی جی تو جو لڑکیاں آتی ہیں وہ زیادہ تر, میں آپ کو بتاؤں کہ دے نیڈ سائیکولوجیکل ہیلپ, اینڈ یہ ضروری نہیں کہ میں غریب امیر ساری خواتین کو جی جی آئی ڈیل ود دیم, بیکاز جی کچھ میری نیبرز ہیں, کچھ پرانا میرا طبقہ تھا, کچھ اب کا ہے, کچھ کو جادو ٹونے کی پرابلم ہو جاتی ہے, کچھ کے اچھا تعویذوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے. خیر میں وہ تو نہیں سالو کرا جی جی سکتی, میں کہتی ہوں بس اللہ کے کلام میں سب کا وہ ہے. جی لیکن یہ ہے کہ آج کل بہت بے چینی ہے, کیوس ہے, لوگوں کے دلوں میں سکون نہیں ہے. جی اور میرا صرف ایک جواب ہوتا ہے کہ تم جتنی اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز کھا لو, سکون جو ہے نا وہ اللہ کی یاد میں. ماشاء اللہ. اور میں نے, آپ یقین مانے, میرے پر ایک وقت آیا, میں بہت ڈپریس تھی, بہت پریشان تھی, میں اتنی پریشان تھی کہ میں اگر خودکشی آرام نہ ہوتی تو شاید میں وہ بھی کر لیتی, میں اتنی اچھا پریشان تھی ان دنوں میں. نہیں, وہ دن آپ کی پیک کے دن تھے, آپ کی شہرت کے دن تھے, جب آپ میری کو خودکشی شہرت کے کے دن خیالات تھے, آتے تھے؟ میری شہرت کے دن تھے, اور اس میں کچھ ایسا ہوا, میری کوئی پرسنل ایسی چیزیں میری جی لیک ہو گئیں جس کی وجہ سے اس شہرت کو 4 چاند لگ گئے, اور جو لوگ اچھا مجھے آفر نہیں بھی کرتے تھے انڈیا سے, باہر سے, ہوں وہ ساری آفرز آنا شروع ہو گئی, اور اچھا میری رسی دراز ہونا شروع ہو گئی. اچھا. اب چونکہ میرے اندر اللہ نے شاید کچھ رکھا تھا کہ یار یہ کبھی قرآن لکھے گی, یہ کبھی بلڈ قرآن میں کچھ پڑھائے گی. چیزیں ہوتی ہیں اوپر خاندان سے چلی آ رہی ہوتی ہیں, کچھ آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہوگا وہ کوئی اچھا ہوگا, آپ کے والدین, آپ کے بالکل. دادا دادی, نانا نانی. تو جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ ان کے گھر مہمان آئے, آتے ہی بھنا ہوا بچڑا رکھ دیا. تو یہ مہمان نوازی عربوں کی بلڈ میں ہمیں نظر آتی ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. تو خاندان میں نا کوئی نیک لوگ گزرے ہوتے ہیں, تو ان کی نیکی ٹرانسفر ہوتی ہے, بالکل وہ صحیح بلڈ کہہ سے رہے آتی ہیں. ہے. تو میں سمجھتا ہوں شاید آپ کے خاندان میں کوئی ایسے نیک لوگ گزرے ہوں گے جن کے, یا آپ کے پیرنٹس کی کچھ اچھی تعلیمات ہوں گی جو کہیں نہ کہیں کسی موقع پہ آپ کے کام آ گئے. تو جیسے آپ بتا رہی ہیں نا کہ یعنی بجائے, یعنی جو چیز آپ کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا سکتی تھی, وہی چیز آپ کو آپ کی توبہ کا ذریعہ بن گئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں نے اپنی زندگی میں اتنے میریکلز دیکھے ہیں, اتنے میریکلز دیکھے ہیں, لیکن میں کہتی ہوں جو میری زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہے نا وہ یہ ہے. میں تو حیران ہو رہا ہوں, ماشاء اللہ اتنی آپ زبردست خط حیران ہو آتی رہے ہے. ہیں, جب میں نے پہلی دفعہ لکھا میں حیران ہو رہی تھی, اچھا. مجھے خود پہ مجھے پتہ ہی لگ رہا تھا. اور یہ جو جن آ گیا خطاطی ہے یہ بچپن میں سیکھی جا سکتی ہے, اچھا بڑے ہو مجھے کے نہیں سیکھی کت جا وغیرہ سکتی. کا نہیں پتا, اگر آپ یہ دیکھیں نا سلس ہے, یہ بھی مجھے بعد میں پتا چلا, اس میں مجھے کسی کت کا کوئی نہیں پتا کہ کون سا کت کہاں پر ہے, کتنی وہ ہے. آئی رائٹ اٹ فری ہینڈ, اور وہ اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک کے 21 سپارے لکھوا دیے تو وہ ہاتھ میں فلو آ گیا. تو اللہ کی میں بتا رہی ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, کیونکہ شاید کسی بھی انسان کے ساتھ اللہ اتنا کچھ دکھاتا تو وہ بھی اللہ کے سامنے آ جاتے, اللہ بس ٹھیک ہے میں مان گیا, میں ہار گئی. رابی پیرزادہ ہیز لاسٹ, رابی پیرزادہ واز اے پرسن. اچھا, آپ کو جب دین کی طرف آئی ہیں تو پھر میڈیا نے تنگ تو نہیں کیا آپ کو, کوئی ٹاؤنٹنگ, کوئی تانے, کوئی طنز, یا آپ کے جو پرانی فرینڈس تھیں یا اور بھی جو فرینڈ تھے آپ پہ طنز ونز تو نہیں کیے کہ جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں جب لڑکیاں دین کی طرف آتی ہیں, ملانی بن گئی ہے, ٹھیک ہے نا, مولون بن گئی ہے, تو اس طرح کے کوئی تانے تو نہیں ملے آپ کو؟ ایکچولی جب میں دین کی طرف آئی تو کچھ میری فرینڈس تھیں, بڑی فیمس ہیں وہ, میں چونکہ سنگر بھی تھی, ایکٹنگ بھی کرتی تھی, تو وہ میرے پاس آئیں 2-3 دفعہ نا. اچھا آئیں, اور آ کر نا, اب وہ دور میں میں نے کہا نا کہ پرانے دور میں تو میں ان کی جیسی تھی, تو آ کر نا میرے سے دین کے کوشچنس کرتی تھی, اور ان کی
बातों में ना और उनकी आंखों में बड़ी एक कॉमेडी सी होती थी, जी देर जी। मेकिंग फन ऑफ मी। हम्म। मैंने ना बड़े दिल से उनको बताने की कोशिश की। फिर मैंने कुरान पाक में पढ़ा, मैंने कहा कि उसमें लिखा हुआ था कि कुछ लोग आपकी बात नहीं सुन सकते हैं, वो जी उनको छोड़ दें, उनको जी सलाम करके निकल लें। जी फिर मैंने उनको छोड़ा। और बहुत, क्योंकि मैं खुद ऐसी थी, मेरे साथ कोई अबाई वाली बीबी खड़ी हो जाती थी ना, जी। मैं कहती थी यार ये देखो अब इसने तो मेरे पे कुफर का फतवा लगा दिया, सही सीरियसली। सही। और चूंकि पहले आप नोट करें, आपने कभी गौर किया कि लोग दीन की तरफ आके वापस क्यों चले जाते हैं? कभी सोचा आपने इस बारे में? इस वजह हम्म। से वापस चले जाते हैं बिकॉज हम बीइंग अ सोसाइटी, जी हम इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। हम हम्म। ऐसे करते हैं जैसे, देखें मिसाल के तौर पे, अगर कोई गुनाह हो जाए ना किसी शोबिस की बंदी से जी या जी। किसी पॉलिटिशियन से, तो हम 2 मिनट में यार अच्छा ठीक है ये भूल तो गए। हमारा बहुत बड़ा अलमिया है हमारे कंट्री में कि कोई भी किसी से गुनाह हो जाए तो उस गुनाह को जो फैला रहा है हम्म। उसको कोई बुरा नहीं कह रहा होता, गुनाह करने वाले को कह रहे होते हैं। हमने उलमा से एक मिसाल सुनी है कि एक आदमी रोड के बीच में गंदगी फेंक दे, ये हम्म। भी बुराई है। उससे ज्यादा बुरा वो है जो कोई डंडी लेके उसको हम्म। फैला रहा हो। तो सूरह हुजरात में अल्लाह का वाज़ेह हुक्म है कि तजस्सुस मत करो, ऐब मत तलाश करो, लोगों की गीबत, गीबत हम्म। किसे कहते हैं, कोई बुराई किसी में है तो उसको हाईलाइट करना। और हंसो नहीं एक दूसरे हाँ, के ऊपर, सबसे बड़ी ला बात यसखर है। कौम मिन कौमिन, ये चीज हमारी सोसाइटी से निकल हम्म। गई है। इस तरह की जब भी यूट्यूब पे वीडियोस वायरल होती हैं, फला ये कर रहा है, फला ये कर रहा है, हम्म। मैं लोगों के कमेंट्स देख रहा होता हूँ, मुझे बहुत अफसोस होता है कि वो कर रहा है, वो छुप के कर रहा है। हम्म। शरीयत ने हुक्म दिया उस पर पर्दा डालो। हमारे शेख थे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब हम्म। रहमहुल्लाह, वो फरमाया करते थे अगर कोई तुम्हारे सामने आके कहे ना कि फलां को मैंने ये गुनाह करते हुए देखा है, हम्म। तो उससे कहा करो कि वो गुनाह तो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, हम्म। लेकिन तुम जो गीबत का गुनाह कर रहे हो ना, ये तो तुम मुझको गवाह बना रहे हो। और दूसरी बात, मुमकिन है उसने उस गुनाह से तौबा कर ली हो, लेकिन तुम जो गीबत का गुनाह मेरे सामने कर रहे हो, हम्म। तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ तुमने अभी तक इससे तौबा नहीं की है, तो तुम्हारा बिल्कुल। बुरा होना तो साबित हो गया। तो इसको बहुत हमारी सोसाइटी में जो है लेकिन ना एक ये। बात बताऊं, जी मैं एंड पे किस नतीजे पे पहुंची? देखिए मैं जी बड़ी डेयरिंग बंदी रही हूँ, आपको भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। जी। मैंने बंजी जंपिंग की, जहाज से छलांग मारी, उफ। पैरा ट्रूपिंग की, ये अच्छा अच्छा। सांप शेर, कार रैलियों में गाड़ियां अच्छा। रेसिंग की, कार रेसिंग की, दुनिया का हर खतरनाक मैंने काम किया, मैं कभी जी। किसी की नहीं सुनती। तो और कहा कि करीबी घर है, तो मैंने कहा फिर तो मैं मिलूंगा जाके, नहीं, उनको जज़ाकल्लाह अप्रिशिएट खैर, भी अल्लाह करूंगा। आपको और खुश रखे। देखें हमें भी जो है ना हौसला अफजाई की ज़रूरत है। ये नहीं होता कि कोई किसी शख्स पे आलिम होने का लेबल लग गया तो अब वो बुराई की तरफ जा ही नहीं सकता है। तो ये कभी भी नहीं होता। मैं अपने आप को दूसरों से अफजल नहीं समझता, मुझे भी हर वक्त खतरा रहता है कि मैं कहीं बुराइयों की तरफ ना चले जाऊं। तो हमें भी बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि यार देखो ये किस माहौल में पले बड़े हैं और फिर भी दीन की तरफ आए। और हम मदरसों में रहे हैं सारी ज़िंदगी, हमने घर में वालिदैन से कुरान और सुन्नत सुनाए, तो उसके बाद भी अगर हम बेदीनी की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या हशर होगा। तो ये मुझे खुद भी यानी मोटिवेशन मिलती है आपकी तरह के लोगों से मिलने से, और उलमा को भी इससे मोटिवेशन मिलती है। उसमें मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा, जी जो सबसे बड़ा मेरा सबक है, कि वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है जी हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। जी कि यार तुम एक अल्लाह को पकड़ लो, एक जी अल्लाह के सामने गुनाहगार हो, अल्लाह के सामने सवाब करने वाले हो, अल्लाह के सामने ही खड़े रहो। जी बाकी जो टॉम डिक हैरी जो मर्जी बोलता रहे, जी आई जी डू नॉट केयर एनी मोर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने औकात अल्लाह की दी हुई होती है, जी लेकिन जी होती है। जी जी अब किसी बंदे की जरूरत नहीं है कि वो मेरे डीएचए के अंदर या मेरी गली के अंदर, मैं अगर मना कर दूं तो वो दाखिल हो जाए। वो जी। क्या भौंक रहा है, क्या बोल रहा है, हम्म। कितनी खराफात बक रहा है, आई डू नॉट केयर। हाँ, सही। मुझे ये जरूर लगता है कि या अल्लाह, बस मैं रात को सोते हुए ना, मैं आपको बताऊं, एक बेचैनी मुझे जरूर होती है। मैं अल्लाह जी से ये जरूर करती हूँ, अल्लाह प्लीज मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखाओ। जी मेरे मुलाजमों का, मेरे साथ इतनी खवातीन काम करती हैं, अल्लाह ने जी उनका रिस्क हलाल मेरे पर लगाया हुआ है। जी जी। मैं कभी कभार, मैं ना जिंदगी से बड़ी कभी कभार ना बड़ी बेदिल हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह मुझे तुझसे मिलना है, मुझे बस तू जी। फौत कर दे, मैंने तुझे देखना है, अपने रब को देखना नहीं, है। मैं फौत होने की तो दुआ नहीं मांगनी नहीं, चाहिए वैसे आपके। आई नो दिस इज रॉन्ग, आई नो, लेकिन होता है ना इंसान को अल्लाह से जी मिलने जी का इश्तियाक होता है। जी देखिए जी जी अल्लाह से प्यार का बंदे को जैसे मर्जी सारो। जी जी। तो मैं उस वक्त एक बात सोच के रुक जाती हूँ कि अल्लाह ने हम्म। इतने घरानों का वसीला मुझे बनाया, जी अगर माशाल्लाह। मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? है ना, मुझे बड़ा दिल करता है कि मैं कोई आज तक मरने के बाद तो नहीं आया ना बताने के लिए कि क्या जी हुआ। तो जी। मेरा दिल करता है मैं अपने अल्लाह से मिलूं, मुझे बहुत दिल करता है। माशाल्लाह। और लेकिन यह है कि अल्लाह मुझे जिम्मेदारियां उस वक्त तक मुझे जिंदगी दे। मुझे जिंदगी में ना, टू बी ऑनेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं है, हालांकि मेरी शक्ल अच्छी है, मैं स्मार्ट हूँ,
میں 50,000 ایسے کام کرتی ہوں جو لوگ نہیں کر سکتے. میں جی میری جو پینٹنگز ہیں کبھی میں آپ کو بھی دکھاؤں گی جی ایگزیبیشن آپ وغیرہ مگرمچھ پالتی ہیں جو کوئی نہیں پال سکتا. جی لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کے لیے شوہر پالنا تو بہت آسان ہوگا. آپ کا لگتا ہے تجربہ بھابھی کے ساتھ کچھ ایسا خطرناک ہے. نہیں نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے اور آپ کے جذبات, اور مجھے خود بڑی موٹیویشن مل رہی ہے. صحیح ہے نا, ٹھیک ہے نا, کہ ہم تو سارا دن مسجدوں کے ماحول میں رہتے ہیں, مدرسوں میں رہتے ہیں, قرآن و سنت پڑھتے پڑھاتے ہیں, تو ہمارے لیے تو دین پہ چلنا شاید اتنا مشکل نہ ہو, پھر بھی ہم نہ چلیں تو اللہ ہم سے پوچھے گا. اور آپ اس ماحول میں بھی ماشاءاللہ دین کو فالو کر رہی ہیں, اور میں آپ کے یہاں کتابیں دیکھ کے حیران ہو گیا, آپ کے جذبات ماشاءاللہ دین کے بارے میں, تو بہت خوشی ہوئی. اور میرا مقصد صرف یہی تھا کہ ہماری جو لڑکیاں جو لبرلزم کی طرف جا رہی ہیں, جو ماڈرنزم کی طرف جا رہی ہیں, ان کو بھی ایک موٹیویشن ملی. اللہ اور تعالیٰ. میں آپ کے جی لیے 2 کیلیگرافیز ہیں, پکڑائیے گا نام جی سے. جی یہ آپ کے لیے اللہ کے نام. جی جزاک اللہ. شوق تو نہیں ہے لیکن یہ اس کہ کے یہ بچے بڑی میں آپ پیاری کو بلی دکھاؤں ہے. اتنے پیارے ہیں ماشاء اچھا اللہ. مفتی ظہیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے بلیاں ہوتی ہاں ہیں. ہاں ہاں ہاں. واہ بھائی واہ, یہ تو میری چھوٹی بچی ہے, اس جیسی ہے بالکل. اچھا پیارے بچے ہیں اس اچھا کے اچھا اچھا ماشاء ماشاء اللہ. واہ واہ واہ. تو آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. واقعی آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. اللہ اور جزاک اللہ. آپ سب سے جو بڑی دعا ہے نا, دیکھیں کہتے ہیں نا کہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے فرسٹ ٹائم مجھے کب سنا, اور اس کے بعد کیا یعنی آپ کو کوئی فائدہ ہوا میرے بیانات سن کے؟ ان کا ان میں نے مولانا کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں جس کی وجہ پتا سے آپ نہیں, دور وہ بھاگ. آپ کو پتا نہیں ہے نا کہ پیپل ہیو ناؤ آئی اچھا انڈرسٹینڈ. اچھا. اور میں یہ گیپ کور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. ہوں. اور مولانا طارق جمیل صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی اس کے بعد میں نے ان کے بیان سننے شروع کیے. اچھا. جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کا طرز بیان ہے, یا جی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں, تھوڑا سا انجوائے کر لیا, ہنسا دیا, پھر جی سیریس بات کر دی, ہوں. دیٹ از وٹ نیڈیڈ. بیکاز صحیح ہارڈ کور ملا جو ہیں وہ ہمیں ڈراتے ہیں اللہ سے. صحیح. اللہ سے ڈراتے زیادہ ہیں, اللہ سے. آپ مجھے بتائیں قرآن جی. پاک کے اندر جہاں پر اللہ نے ڈرایا ہے اس کے فوراً بعد جنت کی بشارت دی کہ نہیں کی؟ جی جہاں جی پہ جی سختی کی فوراً نرمی کی کہ نہیں کی؟ جی ہمارے جو کچھ لوگ ہیں وہ سختی تک ہی رہ جاتے ہیں جی. اور وہ نرمی کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. بس اصل میں وہ علماء تو الحمدللہ ڈراتے بھی ہیں, امید بھی دلاتے ہیں, لیکن زیادہ تر یوٹیوب پہ ہے نہیں. بس یہ بھی ہے نا, سوشل میڈیا کا جو ہمارے صحیح علماء ہیں وہ استعمال نہیں کرتے. تو جو اس لائٹر کی آپ وجہ کا سے ایک نوٹ ہے نا, جی جی جو ایک فرینکنیس ہے جی جی کہ یار ٹھیک ہے, اٹس اوکے اف یو آر یور پرسن, آئی ایم یور پرسن ٹو فرام ان سائڈ اینڈ آئی لیٹ یو نو ہاؤ جی ٹو گیٹ ٹو اللہ. سو دیٹ از وٹ آئی اپریشیٹ اے لاٹ. اور اللہ اچھا کرے میرا ایک چینل ہے جو تو پتہ ہی ہوگا آپ کو, مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس میں میرے تفسیر کے لیکچر آپ ضرور سنیے گا, کیونکہ مجھے آپ کے ٹیچر نے بتایا کہ آپ تفسیر کے لیکچروں میں کافی, آپ ان لیکچرز میں آپ انٹرسٹڈ ہیں. بالکل. تو وہ ان لیکچر سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. لیکچر نمبر 1 یعنی لیکچر نمبر 2 اسپیچز جو میرا چینل ہے نا اس پہ, تو اس میں 8 لیکچر ہیں عربی گرامر کے. ٹھیک ہے. اس سے آپ کو قرآن کی اتنی عربی سمجھ یعنی گرامر آ جائے گی جس سے آپ کو قرآن انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. پھر انہی لیکچرز کو سننے کے بعد جب آپ وہ تفسیر کے لیکچر سننا شروع کریں گی تو 10-15 لیکچر کے بعد آپ کو انشاءاللہ قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے گا. میں نے وہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے وہ لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں جو قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں. اور میں تو لکھتی ہوں نا. جی. اب یہ مفتی صاحب کا میں بتاؤں, میرے پر احسان ہے کہ انہوں نے مجھے قرآن گرامر سکھائی. اب جب میں لکھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں کیا لکھ رہی ہوں. پہلے میں لکھ رہی ہوتی تھی ایز ان رائٹنگ, لیکن اب مجھے مزہ آ رہا ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ, انہوں نے بڑی محنت کی میرے پر, اور بڑا بیچارے روز اتنی دور سے آتے تھے اور مجھے قرآن کی گرامر بتاتے تھے. اللہ آپ کو جزا دے. اور بغیر کسی مقصد کے, نہ انہوں نے کبھی فیس لی, نہ کبھی مجھے کسی بات, یہ اللہ کے لیے آتے تھے. اللہ, میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ اللہ کو جو انسان میرے لیے بہتر لگتا ہے اللہ اس کو میرے پاس بھیج دیتا ہے, اور اللہ سے مجھے ضرور استفادہ کرے. بہت اچھا لگا جی. مجھے میری فلائٹ ہے, تھوڑا پہنچنا ہے مجھے. انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.